بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک ختم نبوت 1934 تا 1953، قسط نمبر 5۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سے متعلق بحث چل رہی تھی۔ اپیلانڈ کے خلاف جو الزام ہے اس کے ضمن میں اس تقریر کے 7 اقتباسات درج ہیں جنہیں قابل گرفت ٹھہرایا گیا۔ وہ اقتباسات یہ ہیں: فرعونی تخت الٹا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ تخت نہیں رہے گا۔ وہ نبی کا بیٹا ہے، میں نبی کا نواسا ہوں، وہ آئے تم سب چپ چاپ بیٹھ جاؤ۔ وہ مجھ سے اردو، پنجابی، فارسی میں ہر معاملے پر بحث کرے، یہ جھگڑا آج ہی ختم ہو جائے گا۔ وہ پردے سے باہر آئے، نقاب اٹھائے، کشتی لڑے، مولا علی رضی اللہ عنہ کے جوہر دیکھے۔ وہ ہر رنگ میں آئے، وہ موٹر میں بیٹھ کر آئے، میں ننگے پاؤں آؤں، وہ ریشم پہن کر آئے، میں گاندھی جی کی کھلڑی کھدر شریف، وہ زعفران اور کباب اور یاقوتیاں اور پلومر کی ٹانک وائن اپنے ابا کی سنت کے مطابق کھا کر آئے، میں اپنے نانا کی سنت کے مطابق جو کی روٹی کھا کر آتا ہوں۔ نمبر 3، یہ ہمارا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ برطانیہ کے دم کٹے کتے ہیں، وہ خوشامد اور برطانیہ کے بوٹ کی ٹو صاف کرتے ہیں۔ میں تکبر سے نہیں کہتا بلکہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھ کو اکیلا چھوڑ دو، پھر میرے اور بشیر کے ہاتھ دیکھو، میں کیا کروں۔ لفظ تبلیغ نے ہمیں مشکل میں پھنسا دیا ہے۔ یہ اجتماع سیاسی اجتماع نہیں ہے، اور مرزائیوں اگر باغیں ڈھیلی ہوتی تو میں کہتا ہوں اب بھی ہوش میں آؤ، تمہاری طاقت اتنی بھی نہیں جتنی پیشاب کی جھاگ میں ہوتی ہے۔ نمبر 4، جو 5ویں جماعت میں فیل ہوتے ہیں وہ نبی بن جاتے ہیں۔ ہندوستان میں ایک مثال موجود ہے کہ جو فیل ہوا وہ نبی بن گیا۔ او مسیح کے بھیڑو، تم سے کسی کا ٹکراؤ نہیں ہوا، جس سے اب سابقہ ہوا ہے یہ مجلس احرار ہے، اس نے تم کو ٹکڑے کر دینا ہے۔ او مرزائیو، اگر نبوت کا نقشہ دیکھو، اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو نبوت کی شان تو رکھتے۔ نمبر 7، اگر تم نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو انگریزوں کے کتے تو نہ بنتے۔ مرافعہ گزار نے عدالت میں ماتحت میں بیان کیا کہ اس کی تقریر یہ درست طور پر قلم بند نہیں کی گئی۔ جملہ نمبر 5 کے متعلق اس نے بھی یہ بصراحت کہا ہے کہ وہ اس کی زبان سے نہیں نکلا، اگرچہ اس نے تسلیم کیا ہے کہ باقی جملوں کا مضمون میرا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ کہا ہے کہ عبارت غلط ہے۔ عدالت ماتحت نے قرار دیا کہ ایک جملے کی رپورٹ غلط ہے، اس کے سلسلے میں مرافعہ گزار کو مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا، لہذا مرافعہ گزار کی سزا یابی کا مدار دوسرے 6 فقروں پر ہے۔ مرافعہ گزار کے وکیل نے تسلیم کیا کہ فقرات 1، 4، 6، 7 مرافعہ گزار نے کہے۔ اب میرے سامنے یہ امر فیصلہ طلب ہے کہ کیا یہ 6 جملے جو مرافعہ گزار نے کہے 153 الف کے ماتحت قابل گرفت ہیں، اور یہ الفاظ کہنے سے مرافعہ گزار کس جرم کا مرتکب ہوا ہے۔ عدالت کا استدلال: میں نے اس سے قبل وہ حالات واقعات بتفصیل بیان کر دیے جن کے ماتحت تبلیغ کانفرنس منعقد ہوئی۔ مرافعہ گزار نے بہت سی تحریری شہادتوں کی بنا پر یہ دکھانے کی کوشش کی کہ مرزا اور اس کے مقلدین کے ظلم و ستم پر جائز اور واجبی تنقید کرنے کے سوا اس کا کچھ مقصد نہ تھا۔ اس کا بیان ہے کہ اس کی تقریر کا مدعا سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگانا اور مرزائیوں کے افعال ذمیمہ کا بہانہ پھوڑنا تھا۔ اس نے اپنی تقریر میں جا بجا مرزا محمود کے ظلم و تشدد پر روشنی ڈالی ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جو مسلمان مرزا کی نبوت سے انکار کرنے اور اس کے خانہ ساز اقتدار کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے مورد آفات و بلیات ہیں، ان کی شکایات رفع کی جائیں۔ میں نے قادیان کے حالات کی روشنی میں مرافعہ گزار کی تقریر پر غور کیا۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ تقریر مسلمانوں کی طرف سے صلح کا پیغام تھی، لیکن اس تقریر کی سرسری مطالعہ سے ہر معقول شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ اعلان صلح کے بجائے یہ دعوت نبرت آزمائی ہے۔ ممکن ہے مرافعہ گزار نے قانون کے حدود کے اندر رہنے کی کوشش کی ہو، لیکن جوش فصاحت و بلاغت میں اور امتناعی حدود سے آگے نکل گیا، ایسی باتیں کہہ گیا جو سامعین کے دلوں میں مرزائیوں کے خلاف نفرت کے جذبے کے سوا اور کوئی اثر پیدا نہیں کر سکتی۔ روما کے مارک انتھونی کی طرح مرافعہ گزار نے یہ اعلان تو کر دیا کہ وہ احمدیوں سے طرح آویزش نہیں ڈالنا چاہتا، لیکن یہ پیغام ایسی گالیوں سے پر ہے جن کا مقصد سامعین کے دلوں میں احمدیوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔
تنقید کی جائز حدود۔ اس میں کلام نہیں کہ مرافع گزار کی تقریر کے بعض حصے مرزا کے افعال کی جائز اور واجبی تنقید پر مشتمل ہیں۔ غریب شاہ کو زد و کوب کرنے کا واقعہ، محمد حسین اور محمد امین کے واقعات قتل اور مرزا کے جبر و تشدد کے بعد دوسرے واقعات جن کا حوالہ دیا گیا ہے ایسے ہیں جن پر تنقید کرنے کا ہر سچے مسلمان کو حق ہے۔ نیز اس تقریر کے دوران میں ان توہین آمیز الفاظ کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو قادیانی پیغمبر اسلام کی شان میں استعمال کرتے ہیں اور جو مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے نزدیک محمد خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن مرزائیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز میں کئی نبی مبعوث ہو سکتے ہیں اور وہ سب محبت وحی ہو سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ مرزا غلام محمد نبی اور مسیح ثانی تھا، اس حد تک مرافع گزار کی تقریر قانون کی عزت سے باہر ہے۔ لیکن جب وہ دشنام ترازی پر آتا ہے اور مرزائیوں کو ایسے ایسے ناموں سے پکارتا ہے جنہیں سننا بھی کوئی آدمی دوبارہ نہیں کر سکتا تو جائز حدود سے تجاوز کر جاتا ہے، اور خواہ اس نے یہ باتیں جوش فصاحت میں کہیں یا دیدہ دانش سے کہیں، قانون انہیں نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تقریر کے اثرات۔ مرافع گزار کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے سامعین میں اکثر جاہل دیہاتیوں بھی تھی، نیز یہ کہ اس قسم کی تقریر ان کے دلوں میں نفرت و عناد کے جذبات پیدا کرے گی، اور واقعات مظہر ہیں کہ تقریر نے سامعین پر ایسا ہی اثر ڈالا اور مقرر کی لسانی سے متاثر ہو کر انہوں نے کئی بار جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ سامعین نے اس وقت کیوں مرزائیوں کے خلاف کوئی متشددانہ اقدام نہ کیا، اگرچہ فریقین کے تعلقات عرصے سے اچھے نہ تھے، مگر اس تقریر نے راک میں دبے شعلوں کو ہوا دے کر بھڑکایا۔ تقریر کی قابل اعتراض نوعیت۔ فرد جرم میں جن 7 فقروں کو قابل گرفت قرار دیا گیا ہے ان میں سے تیسرا اور 7واں سب سے زیادہ قابل اعتراض ہیں۔ ان میں اپیلانٹ نے مرزائیوں کو برطانیہ کے دم کٹے کتے کہا ہے، اور میرے نزدیک دوسری حصے دفعہ 153 الف تعزیرات ہند کے ماتحت قابل گرفت نہیں۔ پہلا حصہ یعنی فرعونی تخت الٹا جا رہا ہے، میرے نزدیک قابل اعتراض نہیں۔ دوسرے حصے کا تعلق مرزا کی غذا اور خوراک سے، اس کے متعلق یہ عمل قابل ذکر ہے کہ مرزا اول مرزا قادیانی نے اپنے مریدوں میں سے ایک کے نام چٹھی لکھی جس میں ان کی خوراک تک کی یہ تمام تفصیلات درج تھیں۔ یہ خطوط کتابی شکل میں چھپ چکے ہیں اور ان کے مجموعے کا ایک مجموعہ نسخہ اس مسئلے میں شامل کیا گیا ہے۔ شراب اور مرزا۔ معلوم ہوتا ہے کہ مرزا ایک ٹانک استعمال کرتا تھا جس کا نام پلومر کی شراب تھا۔ ایک موقع پر اس نے اپنے مریدوں میں سے ایک کو لکھا کہ پلومر کی شراب لاہور سے خرید کر مجھے بھیجو۔ پھر دوسرے خطوط میں یاقوتی کا تذکرہ کیا۔ مرزا محمود نے اعتراف کیا ہے کہ اس کے باپ نے ایک دفعہ پلومر کی شراب دوا استعمال کی، چنانچہ میرے نزدیک یہ حساب قابل اعتراض نہیں۔ چوتھے حصے میں مرزا غلام محمد قادیانی کے امتحان میں ناکام ہونے کا تذکرہ ہے۔ چھٹے حصے میں مرزا پر لابا گوئی اور کاسا لیسی کا الزام لگایا گیا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ چاپلوسی اور لابا گوئی پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ عدالت کا تبصرہ۔ میری رائے میں تیسرے اور 7ویں حصے کے سوا کوئی حصہ تقریر کا قابل گرفت نہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ مرافع گزار کی تمام تقریر میں صرف وہ حصے قابل اعتراض ہیں۔ تقریر کے انداز سے معلوم ہوا ہے کہ جہاں مرافع گزار مرزائیوں کے افعال شنیعہ کی دھجیاں بکھیرنا چاہتا تھا وہاں مسلمانوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا کرنا چاہتا تھا۔ یہ امر کے سامعین اس کی تقریر سے متاثر ہو کر امن شکنی پر کیوں نہ اتر آئے، اس کے جرم کو ہلکا کرنے کا موجب ہو سکتا ہے۔ مجھے اس میں کلام نہیں کہ اپیلانٹ مرزائیوں پر تنقید کرنے میں حق بجانب تھا، لیکن وہ اس حق کو استعمال کرنے میں جائز حدود سے تجاوز کر گیا اور تقریر کے قانونی نتائج بھگتنے کا سزاوار بن گیا، اور مرافع گزار کے اس فعل کی مدح و ثنا کرنا آسان ہے، لیکن ایسے حالات میں جہاں جذبات میں پہلے ہی سے ہیجان و اشتعال ہو اس قسم کی تقریر کرنا جلتی پر تیل ڈالنے کا مترادف ہے۔ اگر مرافع گزار نے صرف ایک اصطلاحی جرم کا ارتکاب کیا ہے لیکن قانون کی ہمہ گیری کا احترام از قبیل لوازم ہے۔ فیصلہ۔ مقدمہ کے تمام پہلوؤں پر نظر ڈالنے اور سامعین پر مرافع گزار کی تقریر کے اثرات کو نظر انداز کرنے سے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مرافع گزار تعزیرات ہند دفعہ 153 کے تحت جرم کا مرتکب ہوا ہے اور اس کی سزا قائم رہنی چاہیے، مگر سزا کی سختی و نرمی کا اندازہ کرتے وقت ان واقعات کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے جو قادیان میں رونما ہوئے۔ نیز یہ بات بھی نظر انداز کیے جانے کے قابل نہیں کہ مرزا قادیانی نے خود مسلمانوں کو کافر، سور اور ان کی عورتوں کو کتیوں کا خطاب دے کر ان کے جذبات کو بھڑکایا ہے۔ میرا خیال یہی ہے کہ
کہ اپیلانٹ کا مقصد محض اصطلاحی تھا، چنانچہ میں اس کی سزا کو کم کر کے اسے تا اختتام عدالت قید محض کی سزا دیتا ہوں۔ 6 جون 1935 گرداسپور، دستخط جی ڈی کھوسلا سیشن جج۔ حوالہ تاریخ احرار صفحہ نمبر 185 تا 196۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔